السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل خالد رضا قادری میں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جانثاروں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ آئیے اب آگے کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم کعبہ میں بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اتنی سخت تکلیفوں کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرتے۔ ممکن ہے یہ سرداری یا پھر دولت کے خواہش مند ہیں، اس لیے سبھی نے عتبہ بن رابعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ تم کسی طرح ان کی دلی خواہش معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا دولت اور عزت کے خواہش مند ہیں؟ آپ دل میں جو تمنا رکھتے ہیں کھلے دل سے کہیے۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام چھوڑ دیں تو پورا مکہ آپ کے فرمان پر عمل کرے گا اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ عتبہ کی یہ باتیں سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن شریف کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کے رونگٹے رونگٹے خوف الہی سے لرزنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ اور عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آ چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس آ کر سرداران قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ تو جادو ہے نہ کوئی کہانی، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی ہے، لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے، سارے عرب پہ غالب آ گئے تو اس میں ہماری ہی عزت بڑھے گی، نہیں تو سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کی سرکس کافروں نے عتبہ کا یہ مشورہ نہیں مانا اور اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور اضافہ کر دیا۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رئیس ابو طالب کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر ان لوگوں کو رخصت کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا باعث فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش ایک ساتھ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ابو طالب نے قریش کے تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت خطرناک اور نازک گھڑی سر پہ آن پڑی ہے اور سوچا کہ اب قریش برداشت نہیں کریں گے اور میں اکیلا ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلص اور شفیق لہجے میں سمجھایا، میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو، یہ لوگ مجھ بوڑھے اور تم پر بھی تلوار اٹھانے سے انکار نہیں کریں گے، لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اسلام کی دعوت کو روک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مددگار ابو طالب ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے بھی قدم اکھڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نم آنکھوں سے مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے چچا جان، اگر یہ قریش میرے ہاتھوں میں چاند سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا، یا خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود ہی اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے ہاشمی رنگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہا کہ اے چچا کی جان، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ جب کفار مکہ نے اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو پریشان کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسمہا اور لقب نجاشی تھا۔
وہ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور وہ توریت انجیل آسمانی کتابوں کا بہت ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت لیلہ بنت حشمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مجعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاتب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ یہ سب ہجرت کر رہے ہیں تو ان ظالموں نے گرفتاری کے لیے ان سب کا پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے اور کافروں کو ناکامی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا تھا، اور یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی زمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں بعد یہ خبر پھیلی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ خبر غلط تھی، چنانچہ کچھ لوگ پھر حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ مکہ میں ہی چھپ کر رہنے لگے، لیکن کافروں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا اور ان پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمانوں کو، جن میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، لہٰذا انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مسلمان سکون سے حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا تھا کہ مسلمان کہیں بھی سکون کے ساتھ رہیں۔ ان کافروں نے تحفوں کے ساتھ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر سر جھکا کر فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے ادب کے مطابق سر نہیں جھکایا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو درباری نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے میں بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم اور طرح طرح کی بدکاریاں اور بدعمالیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب، صدق و امانت کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کی برائیوں، بدکاریوں سے ہم کو نکالا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر ہم تمام برے کاموں سے باز آ گئے۔ بس اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری جانی دشمن ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے، ہم کو اپنا وطن چھوڑ گئے آپ کی سلطنت کے زیر سائے میں آنا پڑا۔ اب یہ لوگ ہمیں واپس اسی گمراہی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر عمر بن عاص کافر نے اپنا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ الگ ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے بنا باپ کے خدا کی قدرت کا نشاں بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور
یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سے دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پہ رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے تلوے مبارک کو دھوتا۔ بادشاہ کی باتیں سن کر اس کے دربار میں جو کٹر عیسائی تھے ناراض ہو گئے، مگر بادشاہ نے سب کو ڈانٹ پھٹکا کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو لوٹا کر عمر بن عاص اور عمار بن ولید کو دربار سے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں آرام سے رہیں۔ ظاہر ہے کہ نجاشی بادشاہ دل ہی دل میں مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفن حبشہ کی سرزمین پر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھائی اور بادشاہ کی مغفرت کی دعا فرمائی۔